بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایسا بابرکت مہینہ کہ جس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کے آغاز سے ہی ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شہادت کے واقعات کو بیان کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے کل کے پروگرام کے اندر بیان کر چکے۔ آج ہم خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے شرف کلام بخشا، انہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی لذت سے سرشار فرمایا، اور پھر کئی ایسے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دیگر مختلف طرح کے انعامات و اکرامات سے نوازا۔ کسی کو بادشاہت و سلطنت بھی عطا فرمائی، کسی کو قوت و اقتدار اور اختیار بھی ساتھ عطا فرمایا، کسی کو نبوت اور کسی کو رسالت، اور کسی کو نبوت و رسالت دونوں کا تاج پہنایا، اور اس طرح یہ مختلف انبیاء کرام مختلف اوقات کے اندر مختلف قوموں کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے آخر زمان کے اندر پوری انسانیت کے لیے تا قیام قیامت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، اور آپ کو تمام انسانیت پر فضیلت اور شرف عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اپنا حبیب بنانے کے لیے، اور پھر آپ کو ایسی ایسی شانوں سے نوازا کہ جو نہ پہلو میں سے کسی کو حاصل ہوئیں اور نہ بعد میں آنے والے کوئی شخص اس عظمت، اس رتبے کو پہنچ سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انہیں عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، انہیں عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت وہ اپنا دیدار تھا، کہ جب معراج کی شب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ اور بالکل کان قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتوں میں اپنا دیدار عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف خاص عطا فرمایا۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام رسول اعظام میں سے سب سے افضل ہیں، اسی طرح پھر آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کرام مختلف امتوں کی طرف تشریف لاتے رہے۔ ان امتوں کے اندر بھی بڑے بڑے عابد گزرے، کئی ایسے کہ جنہوں نے کئی 100 سال اللہ کی اس طرح سے عبادت کی کہ اس کے اندر ذرا بھر بھی انہوں نے خدا کی نافرمانی نہ کی، لیکن اس کے باوجود اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام امتوں پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اس امت میں سے بھی بعض سے افضل ہیں، اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بعد کے اندر آنے والے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ یعنی وہ صحابی، کیونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جملہ شخصیات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی شامل ہیں، کہ صحابیت یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کا دیدار ہو جائے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیا جائے، تو تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہیں یہ شرف صحابیت بھی حاصل تھا۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کا ادب و احترام کریں۔ ان کے درمیان جھگڑے تاریخ کے اوراق سے ڈھونڈ کر لانے کے بعد ان کو اچھالنے کے بجائے یہ کوشش کرے کہ جو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان دونوں کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے، بس اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ قائم و دائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دونوں کے لیے یہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ رب سے راضی ہو چکے۔ ہم آج افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عظمت صحابہ کے نام پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں تنقیص کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور کچھ محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کی عظمت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ ان کے ارد گرد جو ہیں، وہ چاہے یہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں لیکن باہمی ایک دوسرے کے لیے یہ انتہائی مہربان ہیں۔ جب قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ باہمی ایک دوسرے کے لیے محبت و شفقت کے جذبات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کا معاملہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھتے ہیں، تو پھر تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا اور اس میں سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر لانے کی کوشش کرنا کہ جس سے امت میں فتنہ و فساد بپا ہو، یہ بغیر فتنہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مزید نشانیاں بیان فرمائیں کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہ رب کی رضا میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو تلاش ہوتی ہے تو اپنے رب کے رضا کی، ان کی زندگی کا محور و مرکز ہے تو فقط یہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے یہ ہر طرح کی قربانی ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ اہل بیت دونوں میں شامل ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ صحابہ کرام میں وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وہ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں مگر وہ اپنے رب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ ہر ایک جفا، ہر ایک مصیبت، ہر ایک آزمائش انہیں پہلے سے زیادہ اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اور ان کا ایمان اپنے رب پہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ محبت، ادب، احترام کا رشتہ قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت ہی کی وجہ سے تو ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، کیونکہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان سے محبت، ان سے تعلق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ یہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کرنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فیض سے حصہ پانے والے عظیم ہستیاں ہیں، تو ان سے محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو اسے اپنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ تو یہ پورا نہیں اتر رہا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو، دل کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں میرا بغض اس کے دل کے اندر چھپا ہے، کہ جس کی بنا پر وہ ان سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے صحابہ کرام کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رب کو اذیت پہنچائی وہ عنقریب اپنے انجام کو جا پہنچے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام وہ بھی لازم ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر بھی مختلف رنگ نظر آئیں گے نا، کہیں پہ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے انتہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ملے گی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ ملے گا، وہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنا سارا مال قربان کر دینے کا جذبہ ملے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنا گھر بار چھوڑنے کا جذبہ ملے گا۔ تو کہیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں غیرت ایمانی کی جھلک نظر آئے گی، اور کہیں پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر شرم و حیا اور سخاوت کی جھلک نظر آئے گی۔ تو تم ان میں سے جس پہ بھی عمل کرو گے، جس کو بھی اپنا مقتدا اور رہنما بنا لو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت تک جا پہنچو گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے جو صحابہ کرام ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، کہ فتنوں کے دور میں جب ہر طرف فتنے بپا ہوں اور لوگ اپنے ایمان کو متزلزل کر رہے ہوں، انہیں ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق سجھائی نہ دے رہا ہو، ایسے میں سفینہ نوح نجات کا ذریعہ بنا تھا قوم نوح علیہ السلام کے لیے۔ تو قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، جب تمہیں بھی ہدایت اور گمراہی میں تذبذب ہونے لگے، جب تمہارے سامنے بھی نور ہدایت اور ظلمت گمراہی دونوں اپنی جانب تمہیں کھینچ رہے ہوں، تو اس وقت میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اپنے دلوں کے اندر سمیٹ لینا، میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے اپنے دلوں کو لبریز رکھ لینا، کیونکہ یہی محبت تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی اور ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے گی، کیونکہ اسی کے اندر تمہارے سامنے وہ عظیم مثالیں آئیں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظیم مثالیں ہوں، یا پھر آپ کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صورت کے اندر وہ شجاعت بھی، عدالت بھی، سخاوت بھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ ہر ایک چیز کی رہنمائی تمہارے سامنے ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف پھر خواتین کے لیے وہ عظیم ایک اسوہ، ایک عظیم ماڈل جو جناب سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں ہے، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، وہ کہ جن کی زندگی کے اندر ہر حوالے سے ایک عظیم اور بہترین نمونہ نظر آتا ہے، کہ آپ ایک بہترین بیٹی کے طور پہ بھی نظر آتی ہیں۔ وہ منظر کہ جب مشرکین مکہ صحن حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں جانے کے وقت آپ کے مبارک شانوں پہ آ کر غلاظت ڈالنے کی بدترین جسارت کرتے ہیں، اور ایک خوف اور ڈر کا ماحول ہے، اس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی معصوم سی بچی ہیں، اب بھاگتی بھاگتی آتی ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی لیے اپنے والد ماجد کا سر اقدس دھوتی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، لیکن
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی رو نہیں، آج یہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو ہر قدم پر رکاوٹیں بچھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام خاکستر ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان تلک مٹ جائیں گے، لیکن جو پیغام ہمارے والد لے کر آئے ہیں یہ پیغام ایک روز ہر گھر تلک پہنچے گا۔ تو اس ماحول کے اندر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا استقامت کا پیکر نظر آتی ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بچپنا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ جرت، ہمت اور استقامت عطا فرما رکھی تھی۔ پھر یوں ہی بعد کے ادوار کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے، جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے لیے رہنا دشوار بنا دیا جاتا ہے، ان تمام اوقات اور لمحات کے اندر حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں اور ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے کسی قسم کے آپ کے پائے استقلال کے اندر لغزش نظر نہیں آتی۔ پھر شادی کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر ایک بہترین زوجہ بھی ثابت ہوتی ہیں، ہر مشکل آسان گھڑی کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبھاتی نظر آتی ہیں۔ اور پھر ایک عظیم ماں، کیسی عظیم ماں کہ بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ان بچوں کے اندر ایسے عظیم جذبات اور ایسے بہترین ان کی تربیت فرمائی کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے بھر دی کہ چاہے پھر ان کے سامنے دنیا بھر کے مصائب و آلام کیوں نہ آ کھڑے ہوں، وہ اپنے دین کے معاملے پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اللہ رب العزت نے چنا ہے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اس لیے تقاضا ایمان یہ ہے کہ ان دونوں کو مختلف ترازوں میں رکھ کے تولا نہ جائے، ان کو مختلف کٹارے میں کھڑا کر کے ایک دوسرے کے مقابل نہ لایا جائے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہوں، صحابہ کرام یا آپ کے گھر والے ہوں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے محبت و عقیدت بھی رکھی جائے، اور پھر ان کی زندگیوں کے اندر جو بہترین نمونہ نظر آتا ہے، جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار نظر آتی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش بھی کی جائے۔ وہ عظیم مثالیں، یعنی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو والدہ ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئیں جب چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی اور ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مکہ کا وہ شہر کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے طور جانا جاتا تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام کا ایک رشتہ قائم تھا لوگوں کا، وہاں پر جب آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو کل تلک آپ کو صادق و امین کہہ رہے تھے، جو کل تلک آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، آج وہ آپ کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے اندر وہ عظیم خاتون حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو بزنس کیا کرتے تھے، آپ اپنا وہ تمام بزنس، اپنا کاروبار، اپنی تمام انکم، تمام سیونگز آپ اس دین متین کی خاطر وقف کر دیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی وہی جھلک، اور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے اندر بھی وہی جھلک کہ وہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کمبل پیش کر دیتی ہیں، کچھ دیر حضور آرام فرماتے ہیں، پھر عرض کرتی ہیں کہ کیا ماجرا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حال احوال بتائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کہ آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو غریبوں کے
ضروریات کو پورا فرمانے والے، جو بیماروں کی تیمارداری فرمانے والے، جو بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے تگ و دو فرمانے والے، جو ان کی ضروریات کو پورا فرمانے والے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یہی چیز، اور پھر اس کے بعد تو اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پھر اپنا وہ سارا مال متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین متین کی خاطر قربان کیا، اور کبھی زبان پہ کوئی گلہ نہیں لائے کہ میں نے اس قدر مال بنایا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، بلکہ شاب ابی طالب کے اندر آپ کو بھی محصور ہونا پڑا، اسی تکلیف کے اندر، اسی انتہائی مشکل وقت کے اندر آپ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئیں کہ جو بعد کے اندر آپ کی وفات کا سبب بنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت، اس کی جھلک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی دیگر بنات مطہرات کے اندر بھی وہ جھلک نظر آتی ہے، اور پھر بالخصوص حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شہزادے ہیں آگے حسنین کریمین، ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ جھلک نظر آتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دین متین کی خاطر قربان کر رکھا تھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین متین کے لیے وقف کر رکھا تھا، بلکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے لوگو، یہ جو میں مختلف جگہوں پہ جا کر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں رب کا پیغام سناتا ہوں، اور کبھی طائف کی وادیوں کے اندر مجھ پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، تو کبھی مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر میرے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی بدر و احد کے اندر جا کر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو کبھی حنین کے اندر، کبھی خندق کے اندر مصائب اور آلام ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان تمام مشکلات، ان تمام مصائب و آلام، ان تمام تکلیفوں، ان شب و روز کی محنتوں کے عوض میں تم سے کوئی مال و متاع کا طلبگار نہیں، میں تم سے کوئی جائیداد کا طلبگار نہیں، تم سے کوئی عالیشان مکانات کا طلبگار نہیں، میں تم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ محبت تمہیں ہی فائدہ دے گی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہیں، میری محبت کی وجہ سے انہیں رب کی محبت حاصل ہوگی، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کے لیے دل کے اندر کسی قسم کی بھی تنقیص کا جذبہ رکھتے ہیں، کمی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا موجب بنیں گے اور رب تعالیٰ کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ اور اگر انسان جنت کا طلبگار ہے، اور کون ایسا مسلمان ہے کہ جسے جنت کی طلب نہ ہو، تو پھر جو جنت کے سردار ہیں ان کے ساتھ محبت، ادب، احترام کا رشتہ بھی رکھے، اس کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جنہوں نے شروع سے ہر چیز اللہ کی رضا کی خاطر قربان کی ہے، اس دین متین کی خاطر قربان کی ہے، رب کے اس دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ اپنا مال و متاع، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں سے یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا، جس کی تربیت ہی ایسے ماحول کے اندر ہو رہی ہو۔ انہیں دنیاوی منصب سے اور دنیاوی معاملات اور مال و دولت کی جاہ سے کیا لینا دینا، وہ تو رب کی راہ کے اندر لٹانے والے لوگ ہیں، وہ تو رب کی راہ کے اندر مال و دولت قربان کرنے والے لوگ ہیں، نہ یہ کہ معاذ اللہ اس کی محبت کے اندر آ کر کوئی ایسے اقدام اٹھانے والے ہوں کہ جو رب تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہوں۔ تو اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ بالخصوص اپنا محبت کا رشتہ اور ادب کا رشتہ اور ان کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا، کہ انہوں نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ خصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کربلا کے اندر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ ہم سے آج یہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی قربانیاں پیش کریں، بلکہ ہمیں اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم رب کے حکم پر عمل پیرا ہوں، ہم اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کی قربانی دینے والے ہوں۔ تو ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے یہ جو معمولی قربانی
کا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے ہمیں اسے بھی ضرور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ آپ کو منقبت سنانا چاہیں، اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن اسلام چینل اردو پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اس سال کی برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور انسان ایک فطرتاً جب بھی ایسا موقع آتا ہے وہ اپنے ان عزیز و اقارب کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے ہوتے ہیں، پچھلے سال تھے اب کے نہیں ہیں، تو انسان ان کے لیے سوچتا ہے اور دل ان کو یاد کر کے اداس بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے انسان بخشش کی دعا مانگے، ان کے بلندی درجات کی دعا مانگے، پھر اس کے ساتھ اپنے حالات کے حوالے سے بسا اوقات انسان پریشان ہوتا ہے۔ گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بیماری تکلیف کی صورت کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، تو بھی اس صورت کے اندر انسان اپنے حال احوال اور اپنے معاملات کے حوالے سے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فکر مند ہو۔ جب آپ دوسروں کے لیے فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے کہ جن کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کے ساتھ کسی قسم کا مطلب کوئی غرض نہیں ہے، دنیاوی غرض نہیں ہے، عمومی طور پہ ہم اگر کسی کا حال احوال بھی پتہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی غرض بسا اوقات چھپی ہوتی ہے، کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ کہیں جنازوں کے اندر بھی اب تو شرکت کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی منہ تو دکھانا پڑے گا، تو وہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بسا اوقات کسی غرض کے لیے انسان چلا جاتا ہے، ظاہر سبھی نہیں اور کئی دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بجائے یہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے حوالے سے جب آپ دکھ درد محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایسے عظیم رسول تشریف لا چکے ہیں کہ جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہ تمہارے اوپر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بہت زیادہ شفقت کرنے والے، بہت زیادہ نرمی فرمانے والے ہیں۔ تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے رو رو کے رب سے دعائیں مانگتے رہے ہوں، ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج امت کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے افغانستان، یمن، ہر طرف مشکلات کا شکار نظر آئے تو انسان کو اور بالخصوص ایک مسلمان کو اس درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور ان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے، ان کی آسانی کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی اپنے معاملات کے اندر بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہو نا؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ۔ جی میں دعا واسطے ہوں کتا میرے واسطے دعا کرنا، میرے بچیاں واسطے دعا کرنا بہت ساری۔ جی ضرور۔ تے میں بہت ساری پریشان ہوں اپنے بچیاں واسطے، میرے واسطے دعا کرنا بہت ساری۔ اللہ پاک ہے اس مہینے نے صدقے نال اللہ پاک کرم کرے جی۔ آمین آمین۔ کیا کوئی بیمار ہیں بچے یا مولانا صاحب میں بہت بڑی پریشان ہوں جی۔ میں کیا کوئی بچے بیمار ہیں یا کوئی اور مسئلہ؟ جی بس میں نہ دسنی ہوں جی، دعا کرے ضرور۔ اللہ رب العزت پریشان بہت جی۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم اور فضل آمین فرمائے۔ آمین جی، ٹھیک ہے جی، اللہ نے والے دعا کرنا ضرور۔ جی ضرور، میں دعا کروں۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور یہ وہ مہینے کے جن کے اندر ہم حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی دین متین کے لیے قربانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت کے مختلف واقعات کو ہم ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ آپ تمام احباب جو اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک بنائے، صالح بنائے اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ تو آپ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ انسان جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو سوچتا ہے اور پھر ان واقعات کربلا کو انسان سوچتا ہے
تو آپ دل سے ایک تو دعا مانگیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، اذا دعا المسلم لأخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثلہ، جب کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ رب کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین، یہ جو اپنے اس بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اس کے لیے دعا کر رہے، الہ العالمین یہی دعا تو اس کے حق کے اندر بھی قبول فرما لے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کا اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب تمام مسلمین کی مغفرت فرمائے، سب انسانیت کے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی جان پریشانی ہے جی مجھے بھی اور میرے فیملی میں بھی، دعا فرما دیں کہ پریشانی ختم ہو جائے۔ آمین آمین۔ اور نیا سال مبارک کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نیا سال اب اسلامی سال ہے نیا، اس کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کی جو بھی پریشانیاں تکلیفیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے، آمین۔ اور رب تعالیٰ آپ کے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی ہر طرح کی آسانیاں فرمائے۔ تو باقی دیکھیں نا، یہ اسی مبارک جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے باعث برکت بنائے۔ تو آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے نیا سال مبارک بنائے، بابرکت بنائے، تو ایک دعائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس میں بھی کوئی اس طرح سے حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو کوئی اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ضروری ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پھر بہت زیادہ ان چیزوں کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے اور اس پہ پھر بحث مباحثے ہوتے ہیں، تو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ایک دوسرے کو برکت کی دعا دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں آپ دوبارہ پھر انشاءاللہ ساتھ شامل ہو جائیے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے، اور یہ دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ یہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک اور اہم ترین جو پہلو ہے، جب ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو خاص چیز جو محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہم نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے انداز سے محبت کریں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ایک محبت کا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک محبت کا معیار ہمیں بتایا ہے، وہ انسان پیش نظر رکھے۔ وہ کیا معیار ہے؟ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور واقعی میں محبت کرتے ہو، حقیقی محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو سنت ہے، جو میرے بتایا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کرو، تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت خود تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کئی موجود تھے، تو اللہ رب العزت اب اس چیز کو واضح فرماتا ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ تو دل کے اندر ایک جذبات کا نام ہے، ایک احساسات کا نام ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کوئی واقعی محبت کرنے والا ہے؟ وہ اتباع سے، وہ اطاعت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا ہم بھریں، مگر ان کی زندگیوں کے اندر کیا چیزیں ہیں ان کی جانب توجہ کریں کہ وہ کیا ان کی زندگی تھی۔ اس کے اندر ایک پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق آپ کو نظر آئیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سیرت اور صورت میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی تمام لوگوں میں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سیرت و صورت دونوں کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے، کہ ان کی سیرت بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری اسی کی اتباع اور اسی کی جھلک
حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اطاعت کے کیا انداز ہوتے تھے؟ ایک انداز یہ تھا کہ آپ ساری رات بسا اوقات اللہ کی راہ کے اندر عبادت کے اندر گزار دیتی۔ آپ بسا اوقات اتنا طویل سجدہ فرماتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا کہ شاید ایک پل گزرا ہے اور ادھر سے صبح کے سویرا پھوٹنا شروع کر دیا کرتا، اور آپ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ رات کس قدر مختصر ہے کہ میں جی بھر کے سجدہ نہ کر سکی۔ دن کو روزہ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ روزہ رکھنے کو پسند فرماتے، یعنی جو فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں وہ تو ہیں ہی، پر اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر بھی نفلی روزے اور نوافل ادا کر کے، نفلی روزے ادا کر کے وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنا، یہی چیز حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اہم چیز جو اس گھرانے کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہے سخاوت، کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ کوئی آپ کے در پہ آ جاتا تو پھر وہ خالی نہ لوٹ کے جاتا، جو بھی ضرورت مند، یعنی یہاں تک بھی ہوتا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لے کر، جو کہ اگرچہ ضروری نہیں تھا، لیکن آپ کی سخاوت اور آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ وہ اس قدر عظیم تر تھا کہ آپ کو اگر کسی سے کچھ رقم لینا پڑتی، آپ وہ لے کر بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ کوئی بھی شخص جو آتا وہ خالی لوٹ کے نہ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس چیز کو مختلف احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا کہ آپ کی زبان اقدس پہ کبھی لا نہیں آیا۔ کوئی آیا ہے نا سوال کرنے کے لیے تو آپ نے آگے سے لا نہیں کہہ کے اسے واپس نہیں لوٹایا، بلکہ جو آیا آپ نے اس کی خالی جھولی کو بھرا اور اسے عطا فرمایا جو اس کی ضرورت تھی۔ ایک شخص وہ دیہات سے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی سارا مال غنیمت تھا، آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا فرمائیے، مجھے یہ اس مال میں سے جو مویشی ہیں ان میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی تعداد کے اندر مویشی، بکریاں، بھیڑ عطا فرما دی۔ تو وہ واپس لوٹ کے گیا، اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم چلو اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ ایسے سخی ہیں کہ وہ جب ایک مرتبہ کسی کو عطا کرنے پہ آئیں تو پھر کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے، وہ اس طرح سے دامن بھرتے ہیں کہ پھر اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اور یہی چیز آپ کو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر نظر آتی ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور پھر اسی طرح سے جو حسنین کریمین ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنے والے، اور یہ رب تعالیٰ کے بندوں کی نشانیاں ہیں، اس کے محبوب بندوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اس کی محبت کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، وہ رب کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جہاں پر بھی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لیتے۔ تو روزے، ایون جو نفلی روزے ہیں ان کا اہتمام کرنا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو محبت کے تقاضے ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین سے، وہ یہ ہے کہ جو ان کی زندگیوں کے اندر جن چیزوں کی جھلک نظر آتی ہے اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے ان کی زندگی کے اندر یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اپنی نماز کی پابندی کرنا۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ اس کا ذکر کیا مختلف انداز کے اندر، اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی وہ سوال تھا میرا کہ یہ جس اسلامی نیا سال ہے اس کی مبارک لینا کیسا ہے، کہ کیا جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے، کیا اس کی اجازت ہے، منع ہے، اس کا ذرا تفصیل سے بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ چلے، میں نے ابھی ویسے ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو دوبارہ پھر میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے، ٹھیک ہے جی۔
بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ اچھا، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر جو ہمیں اعمال نظر آتے ہیں، جو ان کے معمولات نظر آتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنایا جائے۔ اس میں نے عرض کر دیا کہ وہ نفلی روزے ان کا اہتمام کرتے، وہ رات کا قیام کرتے، تہجد کی پابندی کرتے، پھر اسی طرح سے ان کی زندگی کے اندر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ چیز ہوتی، اور پھر نماز کی پابندی۔ یعنی نماز ایک ایسا فریضہ ہے نا کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، کہ یہ وہ رکن ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ مختلف انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ کہیں پر اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا، کہیں پر اس کی ادائیگی پہ حاصل ہونے والے انعام کو بیان کیا گیا، اور کہیں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اس کے اندر سستی کرتے ہیں تو پھر اس پر کیا وبال ہے اس کو بیان کیا۔ قالوا ما سلککم فی سقر، جب پوچھا گیا ان سے کہ تم جہنم میں کیسے آپ پہنچے، تو قالوا لم نک من المصلین، کہنے لگے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کی ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر نظر آئے گی کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے بھی، اور اپنی نماز فرائض کی پابندی تو ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل کے ساتھ وہ قرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں کو طے کیا کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ نئے سال کے حوالے سے بات چیت ہے، تو اس میں دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہو۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ نیا ہجری سال ہوتا یا نیا اسلامی مہینہ ہوتا، اس پہ وہ اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ وہ اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس کے حضور امن کی، پروٹیکشن کی، سکون کی، سلامتی کی دعا، اور ساتھ رب کی رضا مانگتے اور شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ وہ معمول تھا۔ اچھا، اب اگر آپ کسی کو سال کی مبارکباد دیتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کوئی ضروری ہے یا حرام ہے یا کیا ہے؟ نہ ضروری ہے، نہ فرض ہے، نہ حرام ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانت نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی عقاب نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کسی کو جب مبارک دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اس نئے مہینے کو برکت والا بنائے۔ یہ بھی انسان کو اندازہ ہو کہ آپ جب مبارک دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اس نئے مہینے کو بابرکت بنائے، نئے سال کو آپ کے لیے برکت والا بنائے، اور باقی ان چیزوں کے اندر افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کی مناسبت سے، محرم کے واقعات کی مناسبت سے اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔